نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پھر نہایت ہی محترم مکرم معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 کی تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے انسان کو بنانا چاہا، پیدا کرنا چاہا، اس وقت اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب۔ قالوا اتجعل فیہا، انہوں نے کہا کہ کیا تو بنائے گا اس میں، من یفسد فیہا، جو فساد کرے گا زمین میں، ویسفک الدماء، اور بہائے گا خون، ونحن، اور ہم، نسبح بحمدک، ہم تیرے حمد کی تسبیح کرتے ہیں، ونقدس لک، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق سے پہلے، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے، اس کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کیا کہ میں زمین کے اندر اپنا نائب بنانے والا ہوں، زمین کو آباد کرنے والی ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اس بات پر عرض کیا کہ یا اللہ، تو زمین کے اندر ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو زمین کے اندر فساد مچائیں گے، خون ریزی کریں گے۔ اب فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ جو مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہے ہیں یہ زمین کے اندر فساد بھی مچائیں گے، خون ریزیاں بھی کریں گے؟ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ پہلے بتا دیا تھا کہ جو میں مخلوق بنانے والا ہوں ان کے اندر یہ بات بھی ہوگی کہ ان کے اندر شرافت بھی ہوگی، شرارت بھی ہوگی، نیک بھی ہوں گے اور ان میں بدکار بھی ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے انسان کے پیدا کرنے سے پہلے اس زمین کے اندر جنات کو پیدا فرمایا، اور جنات اس زمین پر بستے رہے۔ تو جنات بڑے فسادی تھے، ان کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، جیسے زمین کے اندر پہلے فساد مچانے والی مخلوق تھی جنات، یہ بھی ایسے فساد مچانے والے ہوں گے۔ ان کو دیکھ کر شاید انہوں نے یہ بات کہی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں بہتر جانتا ہوں کہ زمین کی آباد کاری کے لیے کون سی مخلوق بہتر ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کو یہ اعزاز بخشا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اپنا نائب فرمایا کہ میرا نائب ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، اور اللہ رب العزت اپنے احکامات اس کے پاس بھیجے گا، اور پھر ان احکامات کی تنفیذ ہوگی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس زمین پر۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو نیابت کا درجہ نصیب فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تیرے رب نے کہا فرشتوں کو کہ میں زمین کے اندر اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اتجعل فیہا، کیا تو اس میں ایسی مخلوق پیدا کرے گا یا انسان کو بنائے گا، من یفسد فیہا، جو زمین کے اندر فساد مچائے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا۔ یہ بات انہوں نے اعتراضاً نہیں کہی، بلکہ انہوں نے پہلے تجربے سے یہ بات کہی، یا انسان کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا چکے تھے، اس لیے عرض کی کہ یا اللہ، ایسا فسادی یا زمین کو اندر جو ایسا خون بہانے والا بنانے والی مخلوق، خون بہانے والی مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر عبادت ہی مقصود ہے تو یا اللہ، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری
تعریف کی تسبیحات کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں، تو نئی مخلوق کی بجائے ہم جو ہیں تیری عبادت کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ زمین کی آباد کاری کے لیے یا زمین کے اندر جو ہے رہنے کے لیے یا میری نیابت کے لیے کون سی مخلوق بہتر ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے پھر ان کو انسان کی عملی برتری جو ہے ان کے سامنے ظاہر فرمائی، جو آگے آیات کے اندر آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو علمی طور پر فرشتوں کے اوپر فوقیت نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے اعلیٰ مخلوق پیدا کیا ہے، اگر انسان اپنی انسانیت میں رہے تو، اور اگر اپنی انسانیت سے گر جائے پھر دنیا کی ہر مخلوق سے یہ بدتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح انسانیت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔